ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. چھٹا کشف حجاب زکوٰۃ کے بیان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. چھٹا کشف حجاب زکوٰۃ کے بیان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس حکم پر مشتمل بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں اور ایمان کے فرائض و احکام میں سے ایک زکوٰۃ کا وجوب ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس پر اعراض حرام ہے، البتہ تکمیل نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مثلاً جس کے پاس 200 درہم ہوں تو یہ کامل نصاب ہے. اس پر مالکانہ حیثیت سے 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے اور 20 دینار بھی ایک پورا نصاب اور کامل نعمت ہے. اس پر نصف دینار زکوٰۃ واجب ہے اور 5 اونٹ بھی پوری نعمت ہے. اس پر ایک بکری واجب ہے. دیگر احوال کی زکوٰۃ کا بھی یہی حال و قاعدہ ہے. جس طرح مال کی زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح مرتبہ کی زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک پوری نعمت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی فرض علیکم زکوٰۃ جاہکم کما فرض علیکم زکوٰۃ مالکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرتبہ کی زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر فرض کی. نیز ارشاد ہے انا لکل شیء زکوٰۃ زکوٰۃ الدار بیت الضیافۃ. یقیناً ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان کو ٹھہرانا اور اس کی مہمان نوازی کرنا ہے. زکوٰۃ کی حقیقت. زکوٰۃ کی حقیقت شکرانِ نعمت ہے جو اس جنس کی نعمت کے ساتھ ادا کی جائے. چونکہ تندرستی ایک بڑی نعمت ہے لہٰذا ہر عضو کی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھا جائے اور کسی کھیل کود میں نہ لگایا جائے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو. اسی طرح باطنی نعمت کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. چونکہ باطنی نعمت بے حد و حساب ہے اس لیے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں ہر شخص کے لیے اپنے اندازہ کے مطابق اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ظاہری و باطنی نعمتوں کا عرفان ہے. جب بندہ جان لے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بے انداز ہیں تو وہ اس کا شکر بھی بے اندازہ بجا لائے. اس لیے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکوٰۃ کے لیے بے اندازہ شکر درکار ہے. اہل طریقت کے نزدیک زکوٰۃ کی تمام قسموں میں سب سے زیادہ غیر محمود زکوٰۃ دنیاوی نعمت کی زکوٰۃ ہے کیونکہ اس میں بخل کا وجود ہے. حالانکہ انسان کے لیے بخل مذموم صفت ہے. کیا یہ بخل کا کمال نہیں ہے کہ 200 درہم کوئی شخص سال بھر تک قبضہ میں رکھے اور 1 سال کے بعد اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ نکالے؟ حالانکہ کریم و سخی کا طریق مال خرچ کرنا ہے نہ کہ مال کو جمع رکھنا. جب سخاوت کی عادت ہوگی تو زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟ ایک ظاہری عالم نے بغرض تجربہ حضرت شبلی علیہ الرحمہ سے دریافت کیا کہ کتنی مقدار پر زکوٰۃ کا وجوب ہے. آپ نے فرمایا جب بخیل کے پاس 200 درہم مال موجود ہو تو تمہارے طریقہ میں 5 درہم اور ہر 20 دینار پر نصف دینار زکوٰۃ واجب ہے.
لیکن ہمارے طریق میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہ رکھنا واجب ہے تاکہ زکوٰۃ کی مشغولیت سے بے نیاز رہے۔ اس عالم نے پوچھا، اس مسئلہ میں آپ کا امام اور رہنما کون ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے جو موجود تھا سب دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلفت لعیالک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ و رسولہ۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک قصیدہ میں فرمایا ہے، مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی، کیا سخیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ لہٰذا سخیوں کا مال خرچ ہوتا رہتا ہے، وہ مال میں کنجوسی نہیں کرتے اور نہ مال کی بدولت کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ملکیت میں کچھ رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جہالت سے یہ کہے کہ جب میرے پاس مال ہی نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل جاننے کی کیا حاجت، اس کا یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ تحصیل علم فرض عین ہے اور علم سے لا تعلقی کا اظہار کفر ہے۔ موجودہ زمانہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مدعیان صلاح و فکر جہالت میں رہتے ہوئے علم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صوفیوں کی ایک جماعت کو پڑھا رہا تھا، چونکہ وہ لوگ مبتدی تھے، ان کو مفہوم سمجھا رہا تھا۔ ایک جاہل درمیان میں دخل انداز ہوا۔ میں اس وقت اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا تھا اور بنت لبون، بنت مخاض اور حقہ کے احکام سمجھا رہا تھا۔ اس جاہل مرکب کے دل میں یہ بات تنگی کا موجب بنی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، میرے پاس اونٹ نہیں ہے، بنت لبون کا علم میرے کس کام آئے گا؟ میں نے اس سے کہا، اے شخص، جس طرح ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے علم کی حاجت ہے، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تجھے بنت لبون دے اور تو اسے لے لے تو اس وقت بھی یہی کہے گا کہ مجھے بنت لبون کے علم کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور مال کے حصول کی کوئی صورت نہ ہو تو کیا اس سے علم کی فضیلت جاتی رہے گی؟ فنعوذ باللہ من الجہل۔ زکوٰۃ لینے میں طریقت کے مسائل۔ مشائخ طریقت میں کچھ حضرات تو وہ ہیں جو زکوٰۃ کے لینے کو گوارا کرتے ہیں اور کچھ حضرات وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جن حضرات کا فقر اختیاری ہوتا ہے وہ مال زکوٰۃ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال جمع نہیں کرتے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور دنیا داروں سے لینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس میں ان کا ہاتھ اونچا رہتا ہے اور ہمارا ہاتھ نیچا۔ جن حضرات کا فقر اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری ہو وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مال زکوٰۃ کی ضرورت ہے، بلکہ اس بنا پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی گردن سے فریضہ اتر جائے، اور جب ان کی نیت یہ ہو تو اس میں انہی کا ہاتھ اونچا ہے نہ کہ تونگر کا۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا رہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچا تو اس سے خدا کے ارشاد گرامی یا خذوا الصدقات توبہ 104 وہ زکوٰۃ لیتے ہیں کا بطلان لازم آتا ہے، اور یہ بھی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہے، اور یہ خالص گمراہی ہے۔ اونچا ہاتھ وہی ہے جو کسی چیز کو وجوب کے طور پر مسلمان بھائی سے لے تاکہ اس کی گردن سے اس کا بوجھ اتر جائے۔ یہ درویش لوگ دنیاوی آدمی نہیں ہیں بلکہ عقبائی ہیں۔ اگر یہ عقبائی درویش دنیا داروں سے نہ لیں تو ان کی ذمہ فریضہ واجب رہ جائے گا، اور جس کی بنیاد پر قیامت میں وہ ماخوذ ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عقبائی درویشوں کو بہت کم ضروریات کے ذریعے امتحان میں ڈالا تاکہ دنیا داروں کی گردنوں سے فرض کا بوجھ اتاریں۔ لامحالہ اونچا ہاتھ فقراء کا ہی ہاتھ ہے جو شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پر واجب تھا۔ اگر لینے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا جیسا کہ حشوی لوگ کہتے ہیں تو انبیاء کا ہاتھ نیچا ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق لوگوں سے وصول کیا ہے اور لازماً اخراجات میں ان کو صرف فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا غلط ہے کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہے۔ تصوف میں دونوں قاعدے قوی ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ جود و سخا کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من الجنت وبعید من النار والبخیل قریب من النار وبعید من الجنت۔ ترمذی۔ سخی جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل دوزخ سے قریب اور جنت سے دور ہے۔ اہل علم کے نزدیک
جود و سخا کے ایک ہی معنی صفات بشریہ میں ہے۔ حق تعالیٰ کو جواد تو کہہ سکتے ہیں مگر سخی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات توفیقی ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو جواد تو فرمایا لیکن سخی نہیں کہلوایا ہے، اور نہ کسی حدیث میں خدا کی صفت سخی وارد ہے۔ اجماع امت اور اتفاق اہل سنت کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے کہ باعتبار عقل و لغت اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے پکارا جائے جب تک کہ کتاب و سنت اس پر ناطق نہ ہو۔ مثلاً خدا کے اسماء حسنہ میں عالم ہے، باجماع امت اسے عالم تو کہہ سکتے ہیں لیکن عاقل و فقیہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ عالم، عاقل اور فقیہ کے معنی ایک ہی ہیں۔ اسی طرح بربنائے توقیف خدا کو جواد تو کہہ سکتے ہیں لیکن عدم توقیف کی بنا پر سخی کا استعمال اس کے لیے درست نہیں۔ بعض اہل علم نے جود و سخا کے درمیان معنی میں کچھ فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو بخشش و عطا میں امتیاز برتے، یعنی وہ کسی غرض و سبب کو ملحوظ رکھے۔ یہ جود کا ابتدائی درجہ ہے، لیکن جود کا کامل مرتبہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا امتیاز نہ برتے اور اس کا فعل بے سبب و بے غرض ہو۔ یہ دونوں حالت دو نبیوں کی ہیں، ایک حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، دوسری سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نوش نہ فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفاق سے ایک کافر کا گزر آپ کے دروازے کے آگے سے ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو میری مہمانی اور عزت افزائی کے لائق نہیں ہے۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے خلیل، جسے میں نے 70 سال تک پالا، تم نے اسے ایک روٹی تک نہ دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ جب حاتم طائی کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھائی اور فرمایا، اذا اتاکم قریم قوم فاکرموہ، ابن ماجہ، جب کسی قوم کا عزت والا تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو۔ مقام غور ہے کہ ایک نبی نے امتیاز برتا اور سخاوت سے ہاتھ کھینچا، اور ایک نبی نے امتیاز برتا اور اپنی شان نبوت کے اظہار میں کافر کے لیے چادر مبارک بچھائی۔ اول حضرت ابراہیم کی سخاوت کا حال تھا اور دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کا ذکر پاک۔ اس معنی میں سب سے عمدہ مذہب یہ ہے کہ دل میں جو سب سے پہلے خیال آئے اس کی پیروی جود ہے، اور جب اس پر دوسرا خیال غالب آ جائے تو وہ بخل کی علامت ہے۔ محققین نے اول خیال کو بہت بلند جانا ہے کیونکہ پہلا خیال حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ نیشاپور میں ایک سوداگر تھا جو ہمیشہ ابو معید کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ ایک روز سوداگر سے کسی درویش نے کچھ مانگا۔ اس سوداگر نے دل میں کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے اور 1 ٹکڑا سونے کا ہے۔ دل کا پہلا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے 1 دینار دے دیا جائے، اور دوسرا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے سونے کا ٹکڑا دے دیا جائے۔ اس سوداگر نے سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ جب حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر آیا تو اس نے دریافت کیا کہ کیا حق تعالیٰ سے بحث کرنا جائز ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، تم نے بحث کی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ دینار دو، مگر تم نے سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے گھر تشریف لائے۔ مرید گھر میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس کے گھر کا سامان بازار میں فروخت کر دو۔ جب مرید گھر آیا تو وہ اس سے بہت خوش ہوا اور شیخ کی خوشنودی کی خاطر کچھ نہ کہا۔ جب اس کی بیوی آئی اور گھر کا یہ حال دیکھا تو اس نے اندر جا کر اپنے کپڑے اتار دیے اور کہنے لگی کہ یہ بھی تو گھر کے سامان میں سے ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مرد نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سراسر تکلف و اختیار ہے جو تو نے کیا ہے۔ عورت نے کہا، شیخ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کا جود تھا، اب ہمیں اپنے نفس کی ملکیت میں تصرف کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جود بھی ظاہر ہو۔ مرد نے کہا، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے خود کو شیخ کے حوالہ کر دیا ہے تو ہم پر بھی ان کا اختیار اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارے اوپر تھا، یہی ہمارا عین جود ہے۔ انسان کی صفت میں جود کا وجود تکلف و مجاز ہے، لہٰذا مرید کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی مطابعت میں صرف کرے۔ یہی مذہب حضرت سہیل بن عبداللہ
تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا خون معاف اور اس کی ملکیت مباح ہو۔ میں نے حضرت شیخ ابو مسلم فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ سفر حجاز میں تھا۔ حلوان کے نواح میں کردوں نے ہمارے سب کپڑے چھین لیے۔ ہم نے بھی ان سے کوئی مزاحمت نہ کی، ہم نے اسی میں ان کی خوشی سمجھی، لیکن ایک شخص ہم میں ایسا تھا جو بے قراری کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک کردی نے تلوار سونت کر کے اسے مار ڈالنا چاہا۔ ہم سب نے اس کی سفارش کی۔ اس کردی نے کہا، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس جھوٹے کو زندہ چھوڑیں، یقیناً ہمیں اسے مار ڈالنا چاہیے۔ ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ صوفی نہیں ہے، یہ اولیاء کی صحبت میں خیانت کرتا ہے، ایسے شخص کو ناپید کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم نے پوچھا، یہ الزام کس بنا پر رکھتے ہو؟ اس کردی نے کہا، اس لیے کہ صوفیوں کا سب سے کم تر درجہ جود ہے۔ یہ شخص چند پھٹے پرانے کپڑوں پر بے صبری کا اظہار کرتا ہے، یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے جو اپنے رفقا سے اس طرح جھگڑا کرتا ہے؟ حالانکہ ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تمہارا راستہ روک رہے ہیں اور تمہارے تعلقات کو منقطع کر رہے، مگر تم کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما ایک قبیلہ کی چراگاہ سے گزرے، وہاں ایک حبشی غلام کو بکریوں کی رکھوالی کرتے دیکھا۔ اسی اثناء میں ایک کتا آیا اور اس غلام کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ حضرت عبداللہ نے یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے غلام، تیرا کھانا روزانہ کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اتنا ہی جتنا آپ نے دیکھا۔ فرمایا، وہ سب کیوں کھلا دیا؟ یہ سن کر اس نے کہا، اس لیے کہ یہ جگہ کتوں کی تو ہے نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں دور سے امید لے کر آتا ہے، میں نے اچھا نہ جانا کہ اس کی محنت کو ضائع کر دوں۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات اس کی بہت اچھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس غلام کو اس کی تمام بکریوں کو ماں چراگاہ کے خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے فرمایا، یہ سب بکریاں اور یہ چراگاہ تمہیں بخش دیں۔ غلام نے ان کے لیے دعا کی اور بکریوں کو خیرات کر کے چراگاہ وقف کر دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ایک شخص حضرت امام حسن مجتبیٰ بن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے دروازے پر آیا اور اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے 400 درہم دے دیے جائیں اور خود روتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حال کی جستجو میں کوتاہی کی ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے سوال کی ذلت میں ڈالا ہے۔ حضرت ابو سہل سلوقی رحمۃ اللہ علیہ کبھی خیرات کسی درویش کے ہاتھ پر نہ رکھتے، اور جو چیز دینی ہوتی اسے کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تاکہ وہ اسے اٹھا لے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس طرح دینے میں وہ خطرہ نہیں رہتا جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں دینے سے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میرا ہاتھ اونچا ہو اور اس مہمان کا ہاتھ نیچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ حبش نے آپ کی خدمت میں 2 نافے کستوری کے تحفہ میں بھیجے۔ آپ نے انہیں ایک بار ہی پانی میں گھول دیا اور اپنے صحابہ کے اوپر مل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑ کے درمیان کی وادی جو بکریوں سے پر تھی عطا فرما دی۔ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا، اے لوگو، جاؤ تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی درویشی سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 80,000 درہم لائے گئے۔ آپ نے ان سب کو ایک چادر پر پھیلا دیا اور جب تک ان سب کو تقسیم نہ فرمایا اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، آپ کے شکم اطہر پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ میں نے متاخرین کے ایک درویش کو دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اس کے پاس 3,000 درہم کے برابر خالص سونے کے پتھر بھیجے۔ وہ ان پتھروں کو لے کر حمام میں گیا، وہاں ان سب کو تقسیم کر کے چلا آیا۔ اس سے قبل نوری مذہب کے سلسلہ میں اثار کے زمن میں اس قسم کی بکثرت باتیں گزر چکی ہیں، واللہ عالم۔